السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے ہمارے 22 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ آج کی کلاس میں ہم 23واں پارہ مکمل کریں گے۔ 23ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس پارے کا عنوان ہے وما لیا، جس کا مطلب ہے اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ یہ پارہ ہمیں کائنات کی گواہیوں، انبیاء کے صبر اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آئیے اس نورانی سبق کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں۔ پچھلے پارہ میں سورہ یاسین جو ہے ہماری شروع ہوئی تھی، اس پارہ میں بھی آگے وہی چل رہی ہے۔ یہ پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 22 اور 23 سے سٹارٹ ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت نمبر 22 اور 23 سورہ یاسین کی جو ہے اس میں ہے کہ اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پارے کا آغاز اسی عظیم جملے سے ہوتا ہے جو مرد مومن نے اپنی قوم سے کہا تھا، وہ جو ہم پچھلے کلاس میں پڑھ رہے تھے واقعہ۔ وہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے وجود بخشا، جو میرا خالق ہے، میرا دل کیسے گوارا کرے کہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکوں۔ یہ آیت ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد یاد دلاتی ہے۔ ہم صرف دنیا کے کاموں کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس رب کی بندگی کے لیے آئے ہیں جس کے پاس ہمیں آخر کار لوٹ کر جانا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنی روٹین، صبح اٹھے ناشتہ کیا، دوپہر سے شام اور شام سے صبح، یہی نہیں ہے۔ کمانا اور کھانا اور سو جانا یہی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں جو ہم بنا چکے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 اور 35 میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردہ زمین کی زندگی اور اللہ کی قدرت کا شاہکار، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا۔ اللہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، ایک بنجر اور خشک زمین سے کیسے اناج، کھجورے اور انگور نکلتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا انتظام ہے۔ جو رب مردہ زمین سے ہریالی نکال سکتا ہے نا، وہ آپ کی اور میری مرجھائی ہوئی زندگی میں بھی خوشیاں دوبارہ لا سکتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے رزق پر شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو جتنا شکر ادا کرے گا میں اس کو اتنا زیادہ نوازوں گا۔ تو اگر ہم شکر ادا کریں تو اللہ ہمیں اور زیادہ نوازیں گے۔ اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں کائناتی نظم و ضبط کا ذکر ہے، وقت کی پابندی کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ نہ سورج کی مجال کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ سورج، چاند کبھی اپنا راستہ نہیں بدلتے۔ جب اتنی بڑی کائنات ایک ڈسپلن میں ہے تو ہم انسانوں کو اپنی زندگی اور عبادات میں کتنا منظم ہونا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی دراصل فطرت کے خلاف چلنا ہے۔ ہر ایک چیز اپنے مقصد کے تحت جب بنائی گئی وہ اس کے مطابق آج بھی ایسی ہی چل رہی ہے، سوائے انسان کے۔ انسان ہے جو اپنا مقصد بھول چکا اور دنیا کی رنگینیوں میں لگ گیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اس مقصد کے تحت چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا۔ اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اعضاء کی گواہی، جب زبان خاموش ہو جائے گی، اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنی برائیوں سے مکرنا چاہے گا مگر اللہ اس کی زبان بند کر دیں گے۔ پھر وہ ہاتھ بولیں گے جن سے گناہ کیا تھا، وہ پاؤں بولیں گے جو غلط جگہ چلے۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے ہاتھ اور پاؤں اس دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف؟ اپنے اعضاء کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا ہی اصل دانش مندی اور عقل مندی ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا زبان سے ہم بولتے ہیں، ہاتھ کیسے بولیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے، جسم کے آنکھیں جو ہے وہ کیسے بولیں گی، کان کیسے بولیں گے، دل کیسے بولے گا؟ تو کیا زبان خود جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے کہ بول سکے؟ اگر اللہ اس زبان میں یہ طاقت بولنے کی صلاحیت ایک گوشت کے لوتھڑے میں رکھ سکتے ہیں تو کیا اللہ کے حکم سے باقی اعضاء کو بولنے کی طاقت نہیں مل سکتی؟ تو وہ قیامت کا دن جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور وہ اس کے باقی اعضاء جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوگا وہ گواہی دیں گے، تب کیا کریں گے؟ عقل مند وہی ہے جو آج ہی اس کی تیاری کر لے، اپنے ہر ایک اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں کن فیکون یعنی اللہ کا طریقہ کار، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بس اتنا کہتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہم چیزوں کو وسائل کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر اللہ صرف ارادے سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام ناممکن لگ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک کن سے بھی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔
اللہ نے صرف ایک کن کہنا ہوتا ہے، ارادہ کیا اور ادھر وہ کام فوری ہو جاتا ہے، جو جتنا بھی ناممکن ہو۔ تو جتنا بھی ناممکن کام لگ رہا ہے بس اللہ سے دعا کریں، اللہ کے ہاں دیر نہیں لگنی آپ کے کام بننے میں، بس عقیدہ اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین کے مکمل ہونے کے بعد سورۃ الصافات جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 24 میں جواب دہی کے احساس کا ذکر ہے کہ ٹھہرو، سوال ہونا ہے۔ یہاں پہ آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال ہونا ہے۔ یہ آیت دل دہلا دینے والی ہے۔ قیامت کے دن جب سب جا رہے ہوں گے تو حکم ہوگا کہ رک جاؤ، حساب باقی ہے۔ ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج مجھے یہاں روک کر اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یہ آیت ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تھوڑا ٹھہر کے اس کو ذرا دل کی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس آواز کو کہ ٹھہرو، ابھی سوال ہونا ہے، اور انہیں ٹھہرا دیا جائے۔ تھوڑا امیجن کریں، تصور کریں کیسا وقت ہوگا، کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا، وہ کیسی کیفیت ہوگی۔ تو اس کی تیاری ہمیں آج سے کرنی ہے۔ نہ ایسے کام کریں، نہ ایسے اعمال کریں کہ ہمیں روک لیا جائے حساب کے لیے، اور جس کا حساب پھر اللہ کے ہاں ہو گیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ دعا کرے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا، آسان حساب ہو جائے۔ آسان حساب سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ دیں گے، ورنہ جس کا حساب ہو گیا نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نکل آئے گا ہماری زندگیوں سے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہو جو بغیر حساب کتاب کے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اگر ہمیں ٹھہرا لیا گیا ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرنا جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ہمارا حساب نہ کرنا یا اللہ، اپنی رحمت سے پردہ ڈال دیجئے گا یا اللہ۔ اس کے بعد سورہ صافات آیت نمبر 75 اور 77 میں حضرت نوح علیہ السلام کی پکار اور اللہ کے جواب کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کی پکار اور اللہ کا جواب، آیت کا ترجمہ ہے، اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی اور جب تھک کر اللہ کو پکارا تو اللہ نے انہیں نجات دی۔ جب آپ دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب بہترین جواب دینے والا ہے۔ وہ دیر تو کر سکتا ہے ہمارے حکمت کے تحت، ہمارے لیے معاملات درست کرنے کے لیے، مگر اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ سے ایک دفعہ مانگ لے، بس یقین کریں کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا، بس یہ ہو گیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں اور بے فکر ہو جائیں، پھر وہ اللہ جانے اور آپ کے معاملات جانے۔ اس کے بعد سورہ صافات آیت نمبر 102 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ہمیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹے نے کہا کہ ابا جان وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ اپنے پسندیدہ چیز کو ذبح کر دیں اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جب لے کر گئے تو بیٹے نے کہا، اسماعیل علیہ السلام ننھی سی جان ہے اور اللہ کے حکم کے آگے قربان۔ بیٹے نے کہا ابا جان وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ باپ اور بیٹے کی محبت اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی انتہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب بیان کر رہے ہیں اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اصل ایمان یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی خواہش اور جان کی پرواہ نہ کی جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سیکھیے اللہ کے آگے کیسے قربان ہونا ہے۔ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کا۔ ہمارے جیسے کوئی ہو تو نہیں اس خواب کو اور سمجھ لیجیے اور شاید ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو۔ ہم لوگ جو ہے وہ یہ بہانے تراشتے ہیں، جبکہ اصل یہی ہے، جب جانتا ہے انسان کہ میں اللہ کی امانت ہوں، اللہ کی طرف سے آیا اور جتنا جلدی چلے گا حساب اتنا کم ہے، اللہ ہم سے ایسے اعمال لے لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اوپر رحمت ہو جائے، بس پھر لمبی زندگی کو کیا کرنا۔ لمبی زندگی اگر گناہوں والی ہے، خسارے والی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ہو جائے گا ہم سے کہ آخرت میں پکڑ، اور اگر کم زندگی میں بھی اچھے اعمال ہو گئے تو وہی فائدہ مند ہے، اپنے حقیقی مقام میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ صافات آیت نمبر 143 اور 44 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نجات۔
بس اگر وہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ اللہ اکبر، یہ آیت اس قدر سخت ہے۔ حالانکہ یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اگر وہ یونس علیہ السلام بھی تسبیح نہ پڑھتے، یعنی انہوں نے جو تسبیح پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں، میں نے ہی غلطی کر لی ہے۔ اگر یہ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پیغمبر یونس علیہ السلام بھی نہ یہ پڑھتے نہ کہتے تو اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے، یعنی اللہ کبھی نہ نکالتے۔ جب پیغمبروں کے لیے اللہ اس قدر الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اپنا سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پکار جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس نے اللہ کی رحمت کو جوش دلایا۔ آزمائش کیسی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، تسبیح اور اپنی غلطی کا اعتراف نجات کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کبھی اس گہری دلدل سے نکلتا نہیں ہے۔ تو اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھیے۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کے در پہ لوٹ آئیں اور کہیں کہ یا اللہ میں نے غلطی کر دی، میں نے ظلم کر دیا اپنے اوپر، میں نے خسارہ کر لیا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ یہ انداز اگر ہمارا بھی ہو جائے تو اللہ ہمیں بھی نجات کے راستے ہمارے لیے بھی کھول دیں گے۔ اگر ہم نے بھی تکبر کیا، ہم نے بھی اپنی غلطی نہ مانی، تو پھر دنیا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سورہ صافات کے بعد جو ہے وہ سورہ صاد سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بار بار رجوع کرنے کا ذکر ہے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جب بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ کو بندے کی وہ صفت بہت پسند ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر خوشی اور غم میں بار بار اللہ کی طرف پلٹے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دن میں کئی بار توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں، یہی گناہوں سے بچنے کا قلعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ وسلم فرماتے ہیں کہ کم سے کم میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ پیغمبر سے تو کوئی غلطی اور گناہ ہوتا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں ہی گناہوں کے بتلے، ہم کیوں نہ استغفار کریں؟ ہمیں تو 100 بار کیا، ہمیں تو ہزاروں بار کرنے کی ضرورت ہے جتنے ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ حدیث میں ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک پیغام، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام بنی آدم، جتنے بھی آدم کی اولاد ہے، سب خطا کے پتلے ہیں سوائے انبیاء کے، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطی کوتاہی یا اس طرح جو گناہ ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، امت کے لیے اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اللہ آگے فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے، یعنی اللہ خطا کار کو بھی بہترین کہہ رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت لگتا ہے مجھے یہ کہ اللہ خطا کار کو بھی بہترین کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا یعنی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو گناہ ہونا تو ہونا ہی ہے، انسان ہے، ہونا ہی ہونا ہے گناہ ہم سے، لیکن گناہ پہ ڈٹے رہنا یہ بری بات ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد ندامت، شرمندگی ہو گئی، توبہ کر لی، تو اللہ بہترین قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسے بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، ہم غلطیاں کوتاہیوں کو ماننے کے بعد اللہ کے در پر گرنے والے، رجوع کرنے والے بار بار بن جائیں۔ اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 29 میں تدبر قرآن یعنی قرآن پڑھنے کا اصل مقصد اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے، یعنی برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر، غور کریں۔ قرآن صرف ثواب کے لیے تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ غور و فکر کرنے کی کتاب ہے۔ آپ کا یہ مقصد کہ لوگ قرآن کو سمجھیں، اسی آیت کا مقصد ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن کو غور سے پڑھنا، تدبر سے پڑھنا، یہ اس کی تلاوت ہے۔ لوگ 10 12 ختم، جی میں نے اتنے ختم کر لیے، ختم سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے جو ہے بس وہ رٹا بازی کرنی ہے، طوطے کی طرح بس وہ رٹنا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جب آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں۔ ابھی یہ پیچھے 2-3 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کے بعد طبیعت ہی ایسی ہو رہی ہے کہ آگے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انسان کیا بات کرے۔ دل ہل جاتا ہے کہ انبیاء کے لیے یہ الفاظ، تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں ہیں ابھی تک؟ اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے تو دیکھیں۔
ہم نے قرآن کو صرف مردے بخشوانے کے لیے اور دم درود کے لیے اور قسمیں اٹھانے کے لیے بنا لیا۔ کیا یہ کتاب اس مقصد کے لیے آئی تھی؟ یہ تو بڑی برکتوں والی کتاب ہے، زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ لیکن کیسے زندگی بدلنی ہے؟ کیا وہ لکھ کے لٹکا لینے سے، اونچا رکھ دینے سے زندگی بدلے گی؟ نہیں، اس کے مطابق زندگی بنانے کی، اس کے مطابق فیصلے کرنے سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ تو آج سے اپنے اللہ سے عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ آج سے قرآن کو اس طرح نہیں جیسے ہم پہلے لے کے چلتے تھے، ہم اسے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے۔ ہم اپنے گھروں کے فیصلے کرنے سے پہلے اس قرآن کو کھولیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے اس فیصلے کے لیے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگلا کوئی کام کریں گے۔ تو اس طرح بدلتی ہے زندگی، اس طرح معاشرہ بدلتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 42 کے درمیان حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور اللہ کی طرف سے شفا کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کئی سال تک بیماری کا سامنا کرنا پڑا، اور اس آزمائش میں بھی وہ کہیں انہوں نے نہ دیکھا اللہ کو پکارا، بلکہ ان کی جو دعا ہے وہ آج بھی بیماروں لا علاج بیماروں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ وہ دعا پڑھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہ نے اسی کی بدولت اپنی رحمت کی اور ان کو شفا عطا فرمائی۔ برسوں کی بیماری اور سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ جب پکارا تو اللہ نے پاؤں مارنے کا حکم دیا اور وہیں سے شفا کا چشمہ جاری کر دیا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں نہ انہوں نے شرک کیا، نہ شکوہ کیا، نہ شکایات کی، نہ روئے، نہ لوگوں کے سامنے گڑ گڑائے جیسے ہم لوگ ذرا سی مصیبت پریشانی بیماری آنے کے بعد در در کے چکر لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اللہ اکبر، کیسے ہمارے لیے پیغمبر جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں۔ آج ہمیں بھی اگر کوئی ایسی مصیبت پریشانی بیماری آ جاتی ہے تو ہمیں بھی ایسی ہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 44 میں اللہ کی گواہی یعنی بہترین بندے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں ذکر کر رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کیسا اچھا بندہ ہے، اور جس کو اللہ کہہ دے، جس کے صبر کی وجہ سے اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ۔ ذرا تصور کریں کہ کائنات کا مالک کسی انسان کے بارے میں کہے کہ کتنا اچھا بندہ ہے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا بہترین بندہ قرار دے دے، اور یہ مقام صرف صبر اور رجوع سے ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا، آج ہم بھی صبر کریں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سر نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو مصیبت کے پریشانی کے اول وقت یعنی شروع میں ہوتا ہے، بعد میں 4 دن 8 دن 10 دن گزر گئے، اب اس کے بعد اپنا پورا رونا پیٹنا واویلا شروع کر لیا، اب اینڈ پہ کہا کہ میری طرف سے تو بھی صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہے جو صدمے کے اول وقت میں ہوتا ہے، اس ٹائم کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی، اسی وقت کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ سے اس کی امید لگانا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ مجھے اس مصیبت اس پریشانی میں بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 75 میں تخلیق آدم اور ابلیس کے تکبر کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس سے کہا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ اسے جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو کیا تو نے تکبر کیا؟ ابلیس کی بربادی کی وجہ اس کا علم نہیں بلکہ اس کا تکبر تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے علم کی وجہ سے ہوا یا اس طرح، تو علم کی وجہ سے نہیں، اس کے تکبر تھا۔ اس کا تکبر ہی تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں۔ اس نے خود کو مٹی سے بہتر سمجھا۔ غرور اور میں انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ عاجزی ہی وہ صفت ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی بلند کر دیتی ہے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ سورہ صاد کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ سورہ زمر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2 اور 3 میں دین کا خلاصہ یعنی اخلاص کا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ بس اللہ کی عبادت کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے۔ نیکی جتنی بھی بڑی ہو اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو وہ اللہ کے ہاں زیرو ہو گئی، اس کی کوئی جو ہے ویلیو نہیں ہے۔ اپنی ہر نیت کو چیک کریں کہ کیا میں یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں یا لوگوں کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر لوگوں کے لیے ہے تو پھر وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز بڑے بڑے پہاڑوں جتنی لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے،
لیکن اچانک ہی وہ ختم ہو جائیں گی، ریت کا ڈھیر ہو جیسے. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں ریا والی تھیں، یعنی لوگوں کے لیے کی تھی، جن کے لیے کی تھی نا، جاؤ انہی سے جا کے بدلہ لو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو دنیا میں جن کے لیے اعمال کرتے ہیں، کیا ہم ان سے اجر لے سکتے ہیں؟ اللہ سے جب اجر نہ ملے تو کیا فائدہ اس نیکی کا؟ ہم محنت مشقت بھی کریں اور نیکی بھی نہ پا سکیں، قبولیت بھی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جہنم کا جو افتتاح سمجھ لیں، سٹارٹ ہے، وہ 3 لوگوں سے ہونا ہے. یعنی سب سے پہلے جہنم میں 3 لوگوں نے جانا ہے. اور وہ کون؟ وہ کوئی گنہگار کافر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک مجاہد، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کتنی فضیلت ہے. جہاد کی حالت میں شہید ہونے والا انسان، اس کو ڈالا جائے گا. ایک سخی انسان جس نے بڑا مال و دولت جو ہے وہ خرچ کیا ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ عالم جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے ان کو داخل کرنے کی؟ تینوں نیکیاں بڑی عظیم ہیں، جہاد بھی بڑا عظیم، علم دین بھی بڑا عظیم، سخاوت بھی بڑی عظیم. لیکن جہنم کا شروع ان سے کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اعمال جتنے بھی بڑے ہوں، اگر نیت ٹھیک نہیں تو اعمال کی اللہ کے ہاں ویلیو 0 ہے. جہاد کرنے والے کو بتایا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے لیے لڑا، یعنی تم نے لوگوں کے اندر بہادر کہلوانے کے لیے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، تو جاؤ اب انہی سے بدلہ لو. اور وہ تم کہلوا چکے، جس کے لیے تم نے کیا تھا نا، یعنی مجھے لوگ بہادر کہیں، وہ تمہیں دنیا میں کہہ لیا گیا، اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. سخی سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نام کے لیے سخاوت کی تھی نا، کہ لوگ کہیں فلاں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ لوگوں نے کہہ دیا، تمہاری تعریف ہو گئی، اب جاؤ جہنم میں. اور تیسرا اہل علم، ایسا انسان جس نے علم میں بڑی بڑائیاں جو ہے، جیسے لوگ مارتے ہیں بڑا علم ہے، علم جھاڑنے والی بات ہوتی ہے، اپنا عمل بھی 0 ہوتا ہے، بس لوگوں کو کہنا یا پھر حق بات چھپانا، یعنی علم کی پوری قدر نہ کرنا، جیسے اللہ نے کہا ایسا نہ کرنا. تو اس کو بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کے لیے جو عمل نہیں کیا نا، یا خالص ہو کر نہیں کیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس کا صرف ویلیو ہی نہیں بلکہ اس کا دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ سزا ڈبل ہے، ایک تو عمل کیا اور پھر کیا دوسروں کے لیے. تو اپنی نیت کو خالص کریں، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں، ورنہ آخرت بہت سخت ہے. اخلاص بہت ضروری ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے. میں نے شروع بھی کیوں کہا کہ یہ دین کا خلاصہ؟ اخلاص نہیں ہے تو سمجھو باقی دین قبول ہی نہیں ہے. اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 7 میں ناشکری اور اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے، یعنی ناشکری کفر پسند نہیں کرتا. کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، انکار کرنا. ناشکری، ہمارے شکر کرنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، اور ناشکری سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. شکر ہماری اپنی ضرورت ہے تاکہ نعمتیں بڑھ سکیں. اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں شکر گزاری کی تلقین کرتا ہے کہ شکر کرو تاکہ زیادہ عطا کروں. اس کے باوجود بھی انسان شکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرما لے. اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 9 میں عالم اور جاہل کی برابری نہیں، اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی عالم اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. قرآن کا علم رکھنے والا شخص کبھی ویسا نہیں ہو سکتا جو اس سے غافل ہو. علم حاصل کرنا ایک مسلسل سفر ہے. علم آ جانے کے بعد آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. ابھی دیکھیں، آپ کو اس سے پہلے اگر قرآن کا یہ چیزیں نہیں معلوم تھیں اور اب معلوم ہوئی تو کتنا فرق ہوا. تو کبھی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ چھوڑو بھائی، علم کیا حاصل کرنا ہے، عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے، علم ہوگا تو پھر جو ہے وہ عمل نہیں ہوگا، فلاں فلاں، اس طرح بڑے طنز لوگ کرتے ہیں. اچھا، علم کے بغیر عمل کیسے ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کام کرنا ہے؟ پھر علم کے بغیر وہی عمل کریں گے نا جو شیطان کے طریقے والے ہیں، جو بدعت و خرافات والے ہیں. پھر ہر اس چیز کو بھی نیکی سمجھیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ساری رات عبادت کرنے والا اور دوسری طرف ساری رات ایک عالم یعنی دین کا علم رکھنے والا اگر سوتا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے تو تب بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس عالم کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے. تو علم حاصل کرتے رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کے گور یعنی قبر تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو عمل بعد میں، علم پہلے. کیونکہ عمل اگر آپ پہلے کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس ٹائم پہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. علم پہلے حاصل کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد جو آپ عمل کریں گے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. جیسے کہ 0 لکھیں آپ اور 0 کے ساتھ 0 0 0 ملاتے چلے جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟
کوئی ویلیو نہیں، آپ بے شک 100 زیرو ساتھ لگا لیں، لیکن سٹارٹ میں اگر آپ 1 لکھ دیں، 1 لکھ دیں، اور اس کے آگے اگر آپ 1 زیرو بھی لگا دیں تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، وہ 10 ہو جائے گا. پھر ایک اور نیکی یعنی ایک اور ویلیو زیرو کی جو ہے لگا دیں، وہ بڑھ جائے گی، وہ 100 ہو جائے گا، پھر 1000 اور اسی طرح لاکھوں میں چلا جائے گا. پہلی بنیاد ہے آپ کے پاس صحیح علم ہونا. علم نہیں تو خالی عمل 0 کرتے چلے جائیں، بدعات و خرافات والے، کوئی فائدہ نہیں. تو خود بھی علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی علم دین ضرور سکھائیں. اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 10 میں صبر کرنے والوں کا بے حساب اجر کا ذکر ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. ہر نیکی کا ایک خاص حساب ہے، مگر صبر وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ نے بے حساب کا لفظ استعمال کیا. جب حالات آپ کے بس سے باہر ہوں تو خاموشی سے صبر کریں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے وہ اجر تیار کر رہا ہے جو تولا اور گنا نہیں جا سکتا. صبر اس قدر اہم ہے. لیکن صبر سے مراد وہ پاکستانی صبر نہ لے لیجئے گا کہ بھی جو ہو رہا ہے ظلم و زیادتی، صبر 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 صبر، ہر حال میں صبر. یہ صبر تو آپ کو کمزور کرنے والا ہے. صبر وہ ہوتا ہے جو حق کہنے کے بعد تکالیف آتی ہیں، حق بات رکھنے کے بعد، حق پہ ہونے کے بعد، دین پر چلنے کے بعد تکلیف آئی، اب اس پہ صبر کرنا، آزمائشوں پہ صبر کرنا. یہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے جان بوجھ کے اور آپ خاموشی سے سہ رہے ہیں، یہ تو اس کے ظلم کو بڑھانے والی بات ہے. میں نے اس کے اوپر بھی ایک مکمل ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر شاید وہ کہ جو آپ کے خلاف ہیں ان کو کیسے آپ قابو کر سکتے ہیں، ان کے خلاف وہ ایک طریقہ ہمارے پاس کون سا ہونا چاہیے. اس کے اندر میں نے یہ پوری بات آپ کو بتائی تھی کہ خاموشی، لیکن کہاں اور کیسے، صبر کہاں اور کیسے. یہ پاکستانی صبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ غلط بھی ہو رہا ہے تو آپ چپ رہیں، یہ آپ اس ظلم میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن صبر صدمے میں، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جانے پر خاموشی، اللہ کی راہ میں چلنے کے بعد جو طنز و طعنے ان پر صبر، اس کو کہتے ہیں صبر، اور اس کا اللہ کے یہاں اجر ہے. ظلم پر خاموشی میں تو ظلم کا ساتھ ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ہے. اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 22 میں شرح صدر یعنی نور الہی کے داخلے کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. یعنی جب انسان سچے دل سے ہدایت مانگتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کو سکون اور سمجھ عطا کر دیتا ہے، پھر اسے ہر نیکی آسان لگتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 23 میں بہترین کلام یعنی دلوں کا پگھلنا، اس کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن کا اثر صرف کانوں تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ جسم اور روح پر ہونا چاہیے. اگر قرآن سن کر آنکھیں نم ہو جائیں اور دل نرم ہو جائے تو سمجھے کہ قرآن اپنا اثر کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ عرب علماء یا عرب قراء حضرات کو جب آپ دیکھتے ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں. کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستانی، ان کے تو الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، قرآن کی آیت کہاں ختم ہوئی اور کہاں سے شروع ہو گئی. فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ عرب ہیں، وہ عربی کو جانتے ہیں، وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ روئی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستانی وہ ماشاءاللہ رٹے پہ رٹا، ختم پہ ختم، اس کو بڑی فضیلت کا باعث سمجھ رہے ہیں. دل کیسے نرم ہوں گے، دل کیسے پگھلیں گے جب پتہ تک نہیں ہے کہ میں اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، یہ اپنا اثر دکھائے گا. اس کے بعد آخر میں سورہ زمر آیت نمبر 23 میں موت کی حقیقت یعنی سب کو جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو بھی وفات پانی ہے اور ان کو بھی وفات پانی ہے. انک میت و انہم میتون. کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے موت کی یاد دلائی ہے. جب موت سے کوئی نہیں بچ سکتا تو پھر ہم دنیا کی ابدی زندگی کے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت اس سفر کے لیے تیار رہنا چاہیے جو اللہ نے پیغمبر کو بھی یاد دلایا. تو ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اس پارے کے ان عظیم پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ تسلیم، حضرت ایوب جیسا صبر اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی رجوع کرنے والی کیفیت عطا فرما. اے رب کریم، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے نرم کر دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن بغیر حساب کے اجر پائیں گے. اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین.